ایک سوال ہے میرا رانا ثناء اللہ سے. رانا صاحب اگر آپ اتنی شور ہیں تو ذرا وہ بندے بھی تو سامنے لے کے آئے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج اتوار کا دن ہے، 28 تاریخ ہے، اور زمان پاک جو ہے اس وقت ہاٹ آئٹم بنا ہوا ہے، ہاٹ کیک، ہاٹ پوٹیٹو. اور وہ کس طرح سے کہ زمان پاک کے اندر اب بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو آپ کا سوال یہ ہوگا کہ وہاں تو کوئی جا نہیں رہا، کوئی آ نہیں رہا، تو لڑائیاں کیسے ہو رہی ہیں، کس کی ہو رہی ہیں؟ بھائی اس وقت عمران خان کی اور بشرا بیگم کی لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں. اور جب سے وہ خبریں آئی ہیں نا کہ عمران خان انگلینڈ جا سکتے ہیں اور ان کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، تو بشرا بیگم کو اپنا فیوچر جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہے. تو 2 دن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کمرے بھی الگ کر لیے ہیں سونے کے لیے. تو ان کے جو اب چڑیل سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی بتاؤ یہ کیا چکر ہوا، یہ کوئی لڑائی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اصل میں بشرا بی بی نے تو پڑھائی کرنی ہوتی ہے، تو عملیات کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پوری رات لگ جاتی ہے، تو وہ الگ کمرے میں اس لیے ہیں، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن جو میرے جاسوس بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑی سیریس لڑائی ہوئی ہے پرسوں. اور آپ آج بشرا بیگم کی لیٹسٹ تصویر دیکھ لیں جو ان کی خان صاحب کے ساتھ ہے، جو کل آئی. اس میں تو انگلی پہ انگوٹھی بھی نہیں پہنی بھی انہوں نے اپنے، اور وہ انگوٹھی اتر چکی ہے. اور بلکہ ایک ہماری اینکر ہی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خلا کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. خلا کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت طلاق کے لیے اپلائی کرتی ہے، دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ. یہ طلاق نہیں، صرف طلاق تو ہے کہ جو مرد نے دینی ہے. تو خلا وہ ہے جب ایک عورت اپلائی کرتی ہے کہ جی مجھے طلاق چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے اچھی خبر ہو، کیونکہ تحریک انصاف میں جو اکثریت ہے نا، وہ بشرا بیگم سے تو ہمیشہ ڈری رہی، سہمی رہی، خوف میں رہی، اور ان کو کبھی ان کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئیں، اور کیسے اپنا جو ہے وہ خاتون خانہ بن گئی ہے. وہ خیر یہ تو ان کے گھر والوں کو نہیں سمجھ آیا تھا، عمران خان کی بہنوں کو نہیں سمجھ آیا تھا، تو آپ کو کیسے آئے گا؟ لیکن لیٹسٹ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اور بشرا بیگم کے اندر کافی دراڑ پڑ چکی ہے، اور کافی شدت والی دراڑ ہے. کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے، اگر میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، کچھ اور لوگ جانتے ہیں عمران کو، تو بشرا بیگم تو اس کے ساتھ رہتی ہیں. تو وہ تو بہت اچھی طرح جان چکی ہیں کہ اگر عمران نے تہیہ کر لیا کہ اس نے بچنا ہے تو پھر اس نے ہی صرف بچنا ہے، تو پھر وہ گئی، بیگم کو انہیں چھوڑ دینا ہے. تو وہ اب پری ایمپٹیو موڈ میں چلی گئیں کہ اگر ایسی بات ہونی ہے تو پھر میں کھلا لوں، پھر میں کوئی وعدہ ماف بنوں اس کے خلاف، کوئی کروں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات، جن لوگوں کے اوپر عمران نے سب سے زیادہ ریلائی کیا، اور وہ بشرا بی بی کے لوگ تھے، چاہے عثمان بزدار ہوں، چاہے اپنا فرح گوگی ہوں، چاہے احسن گجر ہوں. یہ سارے لوگ جنہوں نے یعنی بہتی گنگا میں ہاتھ بھی دھوئے، بلکہ یہ تو نہائے ہیں، بلکہ ہاتھ تو نہیں انہوں نے صرف دھوئے، تو وہ غائب ہیں. یعنی عثمان بزدار کو آپ نے ایک دفعہ نہیں دیکھا ہوگا وہاں پہ، فرح گوگی کو ایک دفعہ نہیں دیکھا ہوگا. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتی رہی ہے، اپنے میاں کے ساتھ رہتی رہی ہے، اور اتنی دیر میں اب خاور مانیکا بھی نہیں پتہ لینے آئے ان کا، نہ ان کے بچے بشرا بیگم کے ان کو ملنے آئے. یہ کس قسم کی ریلیشن شپ چل رہی ہے کیا؟ لیکن سارے اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں، سارے اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں اور اس موڈ میں چلے گئے کہ یار جس کے اوپر مصیبت ہے اسی کے اوپر رہنے تو، ہمارے اوپر تو نہ آئے. تو اب اس وقت تو زمان پاک میں کافی شدت سے انبن ہے. میں لڑائی تو نہیں کہوں گا کہ ہو رہی ہے، لیکن انبن تو ہے کافی شدت سے. اور آنے والے دنوں میں یہ ذرا جب مطلع ابرآلود ابھی ہے، یہ ذرا صاف ہوگا تو پتہ چلے گا ہوگا کیا. لیکن وہ تو فردوس عاشق امان نے بتا دیا کہ بشرا بی بی میری ہاؤس وائف نہیں ہے، پردے میں رہنے والی خاتون. وہ تو میڈیا کو ڈکٹیٹ کرتی تھی، بلکہ فردوس عاشق امان تو کہتی ہیں کہ مجھے بڑا جھاڑا ایک دفعہ ڈانٹا انہوں نے کہ جب میں سلیم صافی کے اور حامد میر کے پروگرام میں چلی گئی. سلیم صافی کا تو سمجھ میں آتا ہی ہے، حامد میر والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ سلیم صافی کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ اینٹی عمران تھا، لیکن حامد سے تو خان صاحب خود ملتے رہے ہیں. تو یہ فردوس آپا کی بات مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال وہ کہتی ہیں کہ بشرا بیگم میڈیا مینیج کرتی رہی. تو جس کو آپ گھریلو خاتون خانہ سمجھ رہے ہیں، ایکچولی وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے دراصل جو بھی ان کو جانتا ہے، ان کے گھر کے انوائرمنٹ کو جانتا ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بشرا بیگم فل تیاری کے موڈ میں ہے کہ انہوں نے پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے کسی طرح. یہ سارے ارادوں پہ پانی اس طرح پھرے گا کہ اگر عمران کی کسی طرح ایگزٹ ہو جائے اور وہ باہر نکل جائے تو پھر بشرا بیگم کے جو سارے وہ ہے. اب بشرا بیگم نے یہاں تک آنے کے لیے کنٹرول کیسے کیا؟ اب جو انکشاف ہوا ہے، ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ ایک ہاؤس وائف کلب بنایا انہوں نے، اور وہ ہاؤس وائف کلب بڑا تگڑا اور اسٹرانگ تھا.
اس میں جنرلز کی بیویاں تھیں، اس میں ججز کی بیویاں تھیں، اس میں بیوروکریٹس کی بیویاں تھیں، اس میں امپورٹنٹ بزنس مین کی بیویاں تھیں، جو آپ سمجھیں کہ وقتاً فوقتاً تبرکن مرشد کے پاس جاتے تھے حاضری دینے کے لیے، مرشد نے ان کو وظائف بتانے، یہ بتانے. اور وہ سارا وومنس کلب جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے. آپ دیکھیں کہیں سے کسی کی آڈیو لیک ہوتی ہے، کسی کی ساس ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، پھر دوسرے کی بیوی ہوتی ہے. عورتیں جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آئی ہوئی، ان کو کہا گیا جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا 9 مئی کو سارا کچھ. تو یہ جو عورتوں کا ان کا کلب ہے یہ بڑی افیکٹولی یہ ڈیلیور کر رہا ہے عمران خان کے لیے. تو بشرا بیگم جو ہے پچھلے 4 سال میں 5 سال میں ان کا بڑا کی رول رہا ہے عمران خان کی پالیٹکس میں، عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں، اور یہ ساری چیزوں میں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا وہ مستقبل میں بھی یہ کر پاتی ہیں کہ نہیں کر پاتی. جو 19 کلو مرچیں انہوں نے منگوائی نہیں تھیں ابھی ان میں سے پوری نہیں جلی ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 13 دن کے بعد جب وہ جل جائیں گی تو ان کے جو جتنے حاسدین ہیں وہ اس کے اندر جل جائیں گے، اس کے اندر غرق ہو جائیں گے. اب مجھے نہیں پتا، واللہ العالم یہ روحانی عمل ہے کہ سفلی عمل ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، کیونکہ میں اتنا آپ کو عالم نہیں ہوں. لیکن بہرحال اس وقت ان کے مچلکے کوئی نہیں جمع کرا رہا، نہ عثمان بزدار آیا، نہ کوئی اور آیا، اور نہ کوئی لے کے جا رہا ہے، نہ کوئی جمع کرا رہا ہے. رانا ثناءاللہ نے کل رات کو ایک بڑی خوفناک پریس کانفرنس کی. انہوں نے ایک پلان کا بتایا کہ جناب کوئی پتہ نہیں غالباً حماد اظہر کے گھر یا پی ٹی آئی کے رہنما کے گھر میں حملہ ہونا تھا پولیس کی یعنی آڑ میں. وہیں پہ ایک خاتون کو ریپ بھی کیا جانا تھا، اور پھر وہ سارا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر بلیم پڑنا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ بر وقت ایجنسیوں نے ایکشن لے کے جب یہ کال لیک ہوئی تو ہم نے پکڑ لیا. ایک سوال ہے میرا رانا ثناءاللہ سے، رانا صاحب اگر آپ اتنی شور ہیں تو ذرا وہ بندے بھی تو سامنے لے کے آئیں کہ جنہوں نے وہ پلان ایگزیکیوٹ کرنا تھا، یا جنہوں نے وہ پلان بنایا تھا، یا نام بتائیں ان کے کم از کم کہ یار یہ اس وقت مفرور ہے، ان کے اوپر اب ہم نے پرچے کاٹ دیے کہ انہوں نے یہ پلان بنایا تھا. صرف اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے کرتے ہیں، بغیر کسی ثبوت کے کرتے ہیں، تو میں تو بھائی چارے میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن جو جتنے سینسیبل لوگ ہیں وہ آپ کی بات مانیں گے نہیں اس بات پہ، اور وہ بالکل بھی اس پہ اتفاق نہیں کریں گے. دوسری طرف تحریک انصاف سے کچھ لوگ نکلنے والے جیسے ڈبو شبو ہیں، انہوں نے امیڈیٹلی جہانگیر ترین کے گھر ڈیرے ڈال دیے جا کے، کیونکہ جہانگیر ترین کا پتہ چلا ہے کہ ان کی نئی پارٹی جو آ رہی ہے وہ مسلم لیگ جنا، یہ اس پارٹی کا غالباً نام ہوگا، اور اس میں یہ جتنے نکلے ہیں ڈبو ٹائپ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ انٹری مل جائے. اور جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یا ادھر جائیں گے یا پھر وہ چودھری شجاعت کے پاس جائیں گے. تو کاف لیگ میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور چودھری شجاعت نے چودھری سرور صاحب کو یہ ٹاسک کر دیا ہے اور یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ جس کو مرضی پارٹی میں لینا چاہتے ہیں لیں، اور اگر وہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کا الائنس چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی وہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. تو یعنی چودھری سرور جو ہیں اس وقت آل ان آل ہیں چودھری شجاعت کے ساتھ. تو وچ برنگز می ٹو اندر کویسچن کہ پرویز الہی کتنے دن اور چھپ لیں گے. پرویز الہی کے اب تو وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اور آخری اطلاعات آنے تک وہ اب ان کے لیے تلاش جو ہے وہ جاری ہے. اب وہ کتنی دیر چھپیں گے، کہاں پہ چھپیں گے. میاں اسلم اقبال ابھی تک پولیس کو نہیں مل رہے، حماد اظہر ابھی تک نہیں مل رہے، حافظ فرحت اور احسان نیازی صاحب یہ بھی ابھی تک پولیس کو مطلوب ہے اور ان کو نہیں مل رہے. یہ سارے لوگ کب تک جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رہیں گے یہ تو پتہ نہیں. لیکن جو عمران خان نے کل کہا کچھ صحافیوں کو مل کے، من پسند صحافیوں کو مل کر، اس نے کہا میں بہت بڑی سرپرائز دینے والا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اس کی سرپرائزیں سے بچائے. جب پہلی دفعہ اس نے مجھے کہا تھا تو اس نے وہ سول ڈسوبیڈینس کی موومنٹ لانچ کر دی تھی خود سے، بجلی کے بل پھاڑنے والی یہ وہ، اور جس کا آپ کو پتہ ہے کہ الٹا وہ کمر پہ الٹا وہ آ کے پڑی تھی، لگی تھی، اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوا تھا. تو عمران خان جب بھی خود سوچ کے کچھ سرپرائز دیتے ہیں وہ سرپرائز ان کے اپنے گلے میں پڑتی ہے. تو اس میں زیادہ ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت عمران خان جینوئن ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ آل ٹو آل یعنی باقی تو چھوڑ دیں چیزیں، ان کے اپنے گھر میں اس وقت ایک دنگا مشتی چل رہی ہے، ایک لڑائی ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر بھی پاور سٹرگل ہو رہا ہے. اب کون کون اور چھوڑتا ہے اس میں یہ خاص طور پہ گھر والے لوگوں کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ ان میں سے تو کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہا.
اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.